Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn topic Muslim Family Laws Ordinance 1961. General Ayub Khan promulgated Muslim Family Laws Ordinance in 1961 کہ جنرل ایوب خان نے جاری کیا مسلم فیملی لاز کا قانون 1961 میں. اکارڈنگ ٹو دیز لاز ان لاز یا قوانین کے مطابق میرج رجسٹریشن واز میڈ کمپلسری فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان میں پہلی بار شادی کی رجسٹریشن کروانا لازمی قرار پایا. In addition, the second marriage without the permission of the first wife was declared illegal. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کسی نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر اگر وہ کرتا ہے تو اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جائے گا. The minimum age limit for marriage was fixed at 18 years for boys کہ جو منیمم ایج لمٹ تھی یا کم سے کم جو حد تھی عمر کی شادی کے لیے وہ 18 سال تھی لڑکوں کے لیے اینڈ 16 ایئر فار گرلز اور لڑکیوں کے لیے 16 سال. ان کیس آف ڈیورس یا طلاق کی صورت میں پیریڈ آف 90 days واز فکس ایز عدت پیریڈ کہ 90 دن کا جو پیریڈ تھا وہ فکس کیا گیا مقرر کیا گیا عدت پیریڈ کے طور پر. اور Under family laws, right of orphaned grandchildren to receive share from the property of their grandparents was also introduced کہ اس فیملی لا آرڈیننس کے تحت جو یتیم جو گرینڈ چلڈرن تھے جیسے پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں ان کو جو ہے وہ حصہ دیا جانے لگا. ان کے گرینڈ پیرنٹس کی جو جائیداد تھی پراپرٹی تھی ان میں سے مطلب یہ انٹروڈیوس کروایا گیا کہ ان کو ان میں سے حصہ دیا جائے گا. Muslim Family Laws Ordinance was the first legislation of its kind in Pakistan. مسلم فیملی لا آرڈیننس جو تھا یہ اپنی طرز کا پہلا قانون تھا پاکستان میں which was being demanded for by women and human rights organization since long کہ یہ ایک ایسا قانون تھا جس کا مطالبہ بہت پہلے سے جو خواتین تھی اور جو ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں تھیں وہ کر رہی تھی. Thus the introduction of family laws met the old demand of these people. اس طرح سے اس کا جو متعارف ہونا تھا فیملی لا آرڈیننس کا وہ کیا تھا کہ وہ پرانا مطالبہ تھا ان لوگوں کا اینڈ جنرلی میٹ اسینشیل لیگل ریکوائرمنٹس آف این اسلامک سوسائٹی اور عام طور پر جو ضروری قانونی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اسلامی سوسائٹی کی اس کو یہ پورا کرتا تھا. سیلنٹ فیچر آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1962 اس کی جو نمایاں خصوصیات ہیں اس آئین یا قانون کی. ان آرڈر ٹو ڈرافٹ اے نیو کانسٹیٹیوشن پریزیڈنٹ جنرل محمد ایوب خان کانسٹیٹیوٹڈ اے نیو کمیشن کہ ڈرافٹ بنانے کے لیے یا نیا قانون جو ہے اس کے ڈرافٹ کے لیے جو پریزیڈنٹ تھا جنرل ایوب خان اس نے ایک نیا کمیشن جو ہے وہ مقرر کیا یا قائم کیا. The commission presented its proposals to the president in 1961 کہ جو یہ کمیشن تھا اس نے اپنی جو پروپوزل تھے یا سفارشات تھی 1961 میں وہ پیش کی صدر کو. He made amendments according to his desire and enforced the new constitution on 8 June 1962. امینڈمنٹ کا مطلب ہوتا ہے تبدیلیاں کہ ایوب خان کے سامنے جب یہ قانون پیش ہوا تو انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی اور اس کو لاگو کیا گیا 8 جون 1962 میں. The salient feature of the 1962 constitution were as under. The constitution of 1962 was in written form کہ یہ written form میں تھا تحریری طور پر یہ موجود تھا یا تحریری تھا. It consisted of 250 articles اس کے 250 articles تھے اور 5 schedules تھے. The constitution of 1962 was federal in nature کہ یہ وفاقی طرز کا آئین تھا. The two wings of the country were given equal status. جو 2 wings تھے جیسے ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان ان کو برابر جو ہے وہ اسٹیٹس دیا گیا یا ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا گیا.
پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ واز اسٹیبلشڈ. ملک میں صدارتی نظام حکومت جو ہے وہ قائم کیا گیا. پریزیڈنٹ ہیڈ ایکسٹریم پاورز ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1962. 1962 کے آئین یا قانون میں جو صدر تھا اس کو لامحدود جو ہیں وہ اختیارات یا جو طاقت تھی وہ دی گئی. ویریس اسلامک پروویژنز ور انکارپوریٹڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. بہت ساری اسلامی دفعات جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی، جیسے سورینٹی آف آل مائٹی اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اینڈ ایکسرسائز آف پاور تھرو دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. اور جو طاقت کا اختیار تھا وہ ان لوگوں کو ہوگا جن کو لوگ منتخب کریں گے یا لوگوں کے نمائندوں کو. پاکستان واز نیم ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا. اینڈ اٹ واز میڈ کمپلسری فار ہیڈ آف دا اسٹیٹ ٹو بی اے مسلم. اور جو ہیڈ تھا اسٹیٹ کا یا سربراہ تھا اس کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ مسلمان ہو. People were given some rights to lead peaceful, prosperous life and utilization of the faculties. کہ لوگوں کو کچھ حقوق دیے گئے جس میں وہ پرامن زندگی، خوشحال زندگی اور اپنی جو ان کی سکلز ہیں ان کو وہ یوٹیلائز کر سکتے تھے. These were known as fundamental rights of the citizens. اور ان کو بنیادی حقوق کہا گیا شہریوں کے. اردو اینڈ بنگالی واز ڈکلیئرڈ ایز نیشنل لینگویجز آف پاکستان. اردو اور بنگالی کو جو ہے وہ قومی زبان پاکستان کی کا درجہ دیا گیا.